فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا، درود حضور سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مقتدر علماء کرام، سناخانان شیری لسان، طلباء کرام، معزز و محترم بزرگان ذی وقار، سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت اور عظیم الشان محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہے، جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین. جس طریقے سے آپ تھکے ہارے بیٹھے ہو اور نبی کریم علیہ السلام کا عاشق بیٹھا ہو تو وہ اس طرح بالکل رہ کے نہیں بیٹھتا، وہ جاگ کے بیٹھتا ہے. اور یہ جو لمحات گزر رہے ہیں ان میں سنیوں کا جاگنا انتہائی ضروری ہے. میں اراکین کمیٹی اور اس ادارے کے جو معتبر حضرات ہیں، انتظامیہ ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ننھے شہزادے دین کے طالب علم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گنگنانے والے، سننے والے اور سنانے والے بیٹھے ہیں. انہیں دیکھ کر انتہائی دلی مسرت ہوئی ہے. اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. ہماری مرکزی میلاد کمیٹی چکسواری کے صدر تشریف فرما ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری شخصیت ہے.
باقی حضرات بیٹھے ہیں۔ آپ کے ساتھ سیکرٹری جنرل میلاد کمیٹی وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے۔ کون خوش نصیب ہے جسے مصطفیٰ اپنی بارگاہ کے لیے چنتا ہے؟ جسے مصطفیٰ چن لیں وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ بے شک اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے میلاد کے لیے جسے مصطفیٰ چن لیتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ توجہ میں تو رکھے، آپ بالکل بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ ساجد صاحب نے 1 ماہ پہلے مجھے حکم کیا تھا کہ تو اشنا ہے۔ میں جی ٹھیک ہے، سارے بڑے پرانے سنگی ہیں تو میری عادت بھی نہیں یہ حجت کرنا، کیونکہ نبی کا ذکر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بچے تھوڑے بولو، جوان زیادہ بولو۔ سبحان اللہ۔ میرے بعد جو ہستی جو ہمارے اس علاقے کا ایک روحانیت کا بیکر، علم کا بیکر، معرفت کا بیکر، خواجگان فیض پور شریف کے در کا ایک عظیم شہزادہ محدث فیض پوری حضور جبرائیل حضرت صاحب تشریف لانے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے تیار رہنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ چون چرا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ دین کی بات سننی ہے تو دیندار بن کے سننی ہے۔ بے شک یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مولوی آیا کیا جی سورہ لائی سے، کیا جی سورہ لاسی، کڑے کڑے شیر پڑھ سی۔ ہم شیر خان تو ہے نہیں، ہم نبی پاک کے دین کے در کے سبحان گداگر اللہ۔ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو گداگر ہے وہ بولے۔ سبحان اللہ۔ میرے بچے بالکل خاموش رہے، یہ صبح سے رات گئے تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ آج بیٹا آپ چپ رہو، دیکھتے ہیں یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ بزرگوں کو بھی معافی ہے، یہ بچے بزرگ ہو گئے ان کو بھی معافی ہے۔ یہ نوجوان کتنا بولتے ہیں، ان نوجوانوں کی آپ دین کو ضرورت ہے۔ ہم ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے تڑپ رہے تھے، اور الحمدللہ ہمارے نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ کل حضور خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جس کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کے عاشق کھڑے ہوئے، آپ کے چاہنے والے کھڑے ہوئے، اور نوجوان جتنا ان پر فدا ہوا، اللہ کی قسم ہے کہ دنیا حیران رہ گئی کہ یہ بابا ان کے دلوں میں ڈال کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عربوں کے پولیس افسر نے ایک گستاخ رسول کو 27 گولیاں ماری ہیں، وہ دستور ایسا چل پڑا ہے کہ ادھر سرحد میں بھی سید سرحدی نے اس کو گولیاں مار کے واسطے جہنم کیا، اور پھر 2 پولیس والے اور نکل آئے میرپور خاص کے اندر۔ بولو نا یار، میرے بچے نہیں، میں پہلے آ گیا بچے نہیں ہوتے، میں بڑے بڑے میرے پر آتے نوجوان بیٹھے سجے کبھی میرے علماء ہیں، امید ہے بھی ساتھ بیسن میں تنگ نہیں کرنا، بے ادبی نہیں کرنی، کیونکہ میں مریض بندہ اس واسطے بھی ساتھ تو ان میں 4:30 نہ سفر کر رہے ہیں، واہ فیکٹری تو نکلے 4:30 بریک صرف آن کے اتنے ماری ہے کہ انہوں نے قاری صاحب آگیا سی تو 8 بجے بڑی تقریر شروع ہو سی، پیرا اشنا ہے تو اس تو پہلے تو تقریر ختم کرنی ہے۔ میں 8 بدیوں پر پہنچے اور انہوں میں کی 9 پر لا چھوڑے جی، تو یہ تو پابند ہے نا محبت والے۔ ادھر بڑی حضرت حضور قبلہ عالم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جلوہ فرما ہوں گے تو پروگرام اختتام تک پہنچے گا، ہم تو کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضور قبلہ عالم جلوہ فرما ہوتے اس وقت تک آپ نے جاگ کر بیٹھنا، اس سے نہ کرو کہ کوئی یار بڑا مسکراؤ، میرے پوچھا سرکار مسکراؤ، چہرے پر مسکراہٹ ہو، یہ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف، لے تو دے، اے محبوب ہم نے
آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. میں اور آپ اور دمیال کی انتظامیہ علماء اتنے خوش رہو ایسا بڑا کمال کیتا ہے. محترم ہمارے حاجی صاحب تشریف فرما ہے. یہ بڑے بڑے خوبصورت انداز میں شہر کو سجاتے ہیں. ہم نے دیکھا, آپ سب روز ہی دیکھتے ہو, محفل بڑی باب کمال ہوتی ہے, قربان جائیں, مگر اتنا یہ نہ خوش ہوں کہ یہ میرا کوئی کمال ہے. میں تقریر کر رہا ہوں, نبی پاک کا ذکر کر رہا ہوں, میں نہ خوش ہوں کہ میرا کوئی کمال ہے. یہ کمال اس کا ہے جس نے ہمیں اس طرح بتایا ہے. یہ کمال اس کا ہے جس نے ہمیں اس طرح بتایا. 12 ربیع الاول شریف کو پوری روح زمین پر جھنڈیاں لگی, قومیں لگے, جھنڈے لگے, جلسے ہوئے, جلوس نکلے, بچے بھی نکلے, چودھری بھی نکلے, راجے بھی نکلے, علماء بھی نکلے, مشائخ بھی نکلے. ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر شہر میں نبی پاک کی آمد کے باتیں, نبی پاک کی آمد کے جلسے, نبی پاک کی آمد کے جلوس, اور غلامان رسول کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا, تاجدار ختم نبوت اور لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرے سے فضا گونج اٹھی تھی, ہر طرف اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی تھی. محسوس یوں ہو رہا تھا کہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ نہیں آج آ رہے ہیں. محسوس یوں ہو رہا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی 1400 سال پہلے ہی نہیں آج جلوہ فرما ہو رہے. جہاں کوئی عاشق رہتا تھا, جہاں کوئی غلام مصطفیٰ رہتا تھا, جب بچہ تھا یا بزرگ تھا, جوان تھا, غریب تھا یا امیر تھا, وہ جھوم جھوم کے جھنڈے ہلا رہا ہے اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے. مگر رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی آمد پر اعلان کر دیا, کائنات والو تم تو اپنے میرے محبوب کا ذکر کر کے اپنی قسمت جگاؤ گے. میرا لم یزل وہ ہوں کہ جس نے کائنات کو پیدا ہی محمد رسول اللہ کے لیے کیا. میں خدا پر یاد رکھو, تم یہ مت سمجھنا ہم نے جھنڈی لگا کر مصطفیٰ پر احسان کر دیا, جھنڈے لگا کر مصطفیٰ پر احسان کر دیا, ہم نے دیگیں پکا کے مصطفیٰ کریم پر احسان کر دیا, ہم نے تمام معاملات خوشی کے کر کے مصطفیٰ کریم پر احسان کر دیا. رب فرماتا ہے کائنات والو یہ تمہاری اپنی قسمت ہے کہ تم میرے نبی کا ذکر کر کے اپنی قسمت جگاؤ. میں نے اپنے محبوب کی آمد پر جھنڈے بھی لگائے ہیں, اللہ اکبر, گھر میں بیٹے تقسیم کیے ہیں, اور اپنے محبوب کی آمد پر آسمانوں پر سورج کی صورت میں, چاند کی صورت میں اور ستاروں کی صورت میں بھی لگائے ہیں. اللہ اکبر. کائنات عالم کے اندر جسے بھی یہ چاہیے تھا, جہاں جہاں نبی پاک کے غلام ذکر رسول کرتے, جھنڈے لگاتے, جھنڈیاں لگاتے, قمقمے لگاتے, اور ایک اور طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جناب فضول خرچی ہے. یہ جھنڈے کہاں سے آئے, قرآن میں کہاں لکھا ہے, حدیث میں کہاں لکھا ہے. آج ایک اور مولوی کراچی کا اٹھا, یوٹیوب پر بڑے اس کے چرچے ہوتے ہیں, اور ہمارا نوجوان جس طرح وہ پلمبر کو سنتا تھا نا مرزا جھلمی بے ایمان کو, اسی طرح وہ طارق مسعود نامی جس نے کہا ہمارے نبی تو امی تھے, ان پڑھ تھے. توجہ ہے آپ کی نوجوانوں, توجہ ہے. پورا یوٹیوب اور پورا انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, سوشل میڈیا پر تو دیکھنے والوں. طارق مسعود نے کہا کہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے, نعوذ باللہ,
امی تھے، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، صحابہ جو وحی ہوتی، جو حکم خدا بندی ہوتا تو صحابہ کو بلا کے کہتے تم لکھو۔ اب صحابہ سے غلطیاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا، قرآن مجید کی آیات کو اس نے غلط کہا۔ ہم آج سے نہیں بلکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت، آپ نے کئی سو سال پہلے یہ کہہ دیا تھا سنیو ان بے ایمانوں سے بچ کر رہو، یہ خدا کی خدائی کا اعتراض کرتے ہوئے نہیں رہتے، تم ان سے بچ کر رہو۔ فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ۔ ایک بسو سکر ہے یہ اگر نہیں دیکھا تو میں نہیں دیکھا تو پتہ لگے کیا بانا میں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج کیوں لوگ کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں؟ بے شک بریلوی ہمارا مذہب نہیں ہے، بولو بریلوی ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور جماعت ہماری اہل سنت و جماعت ہے، اور روحانی نسبت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا کا بریلوی بندے سے ہے، اس لیے ہم بریلوی ہیں۔ استاد بریلوی نے آپ کے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا تھا، اے نبی پاک کا نام لینے والے، نبی پاک کے نعرے لگانے والے، یاد رکھ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے میلاد کی محفل سجانے والوں، قربان جائے جب کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ساری کائنات کے اندر ابھی میں نہیں، آپ نہیں، ابھی زمین نہیں، آسمان نہیں، ابھی شرق نہیں، غرب نہیں، ابھی جنوب نہیں، شمال نہیں، ابھی چاند نہیں، سورج نہیں، کائنات کے اندر کوئی شے موجود نہیں، اس سے بھی پہلے میرے اور آپ کے نبی موجود۔ کہہ دو سبحان اللہ، اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کے جھنڈے گاڑ رہے ہو، اس نبی کے میلاد کی محفل سجا رہے ہو، ابھی کائنات بنی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں بنا، ایک خدا کی ذات ہے یا ایک مصطفیٰ کی ذات ہے۔ قربان جاؤں میرے اللہ، اس وقت بھی تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، یا اللہ ذکر کرنے والا کون تھا، ذکر سننے والا کون تھا؟ ہے میرے بابو فرماتے سب سے پہلے کائنات کے اندر اگر کسی کا ذکر ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ علماء کرام فرماتے مصطفیٰ کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرما کر سب سے پہلے فرمایا انت محمد، انت محمد، تو محمد ہے۔ سب سے پہلے اگر زمین پر کسی کا ذکر ہوا، کسی کا تذکرہ ہوا، وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ ذکر میرے نبی کا ہو رہا ہے اور ذکر کرنے والا خود خدا ہے۔ اب میرے اور آپ کے نبی جلدی نہیں بولے، پہلے نہیں بولے، ادب کا تقاضا یہ ہے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا و انت، اے میرے اللہ ایک میں ہوں لیکن تیری ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کائنات کے اندر ذکر ہوا تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا، اور اللہ کے ذکر کرنے کے بعد پھر میرے نبی نے رب کا ذکر فرمایا۔ کائنات والوں ذکر مصطفیٰ کرنا اللہ کی سنت ہے، اور ذکر مصطفیٰ سننا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ایک یہی بس نہیں، جب کائنات میں کچھ نہیں یا اللہ اور کیا ہوگا،
اس چیز کو عارف کھڑی علیہ الرحمہ نے بھی بڑے پیارے انداز میں اپنی کتاب میں سجایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ آپ فرماتے نور محمد روشنیاں تے آدم جدونا ہویا اول آخر او تمہیں پاسے اوہو مل کھلویا کرسی عرش نہ لوہو قلم سی، کرسی عرش نہ لوہو قلم سی، تیرا سورج چکرا کرے محمد دیندہ سی چمچا کھڑی تاجدار کھڑی قربان جائے آپ کی عظمت پر۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور حدیث سے مقدسہ کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ کی ایک سیف الملوک کی کتاب نہیں ہے، بہت سی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، ان میں ایک ہدایت المسلمین ہے جس میں آپ نے پورا بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، ابن ماجہ شریف، سنن نسائی شریف، ان تمام کتب کے احادیث عربی میں بھی لکھی ہیں اور اس کا ترجمہ شعروں میں کیا ہے، اور پھر احادیث نمبر بھی لکھے ہیں، کتاب کا نام بھی شعروں میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر! اگر آپ سنی و پڑھ لینا پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایسی بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سیف الملوک کو کہتے ہیں ترجمہ ہے قرآن و حدیث کا۔ ہاں میں اس کے لیے سب سے پہلے عرض کرتا ہوں، قرآن میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بولو سارے تھوڑے بولیا کرو تاکہ صحیح مسئلہ یاد بھی نہ۔ قرآن کہتا ہے تحقیق اللہ نے، بولو یہ ترجمہ تو بڑا تفصیلاً ہر بندے کی یاد ہے، تحقیق اللہ نے بھیجا تمہاری طرف ایک نور، بولو ایک، علماء فرماتے ہیں اس نور سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اس نور سے مراد، اسی لیے آپ نے فرمایا نور محمد روشن آدم جدونا ہویا اول آخر دوے پاسے تے اوہ مل کھلویا۔ ایک پنجابی شاعر تھا، اس نے کہا عارف کھڑی نے کمال کر دیا، اب میں بھی نبی پاک کے ثناخانوں میں اپنا نام لکھوا لیتا ہوں۔ اس نے کہا ایک آہد سی یا احمد سی، ایک آہد سی یا بات ادھر نہ دیکھیں، میں تقریر ان کو نہیں سنا رہا، آپ کو سنا رہا ہوں۔ علماء نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے تو شفقت فرما دے تو آپ کو میں نے نبی پاک کا ذکر سنانا ہے۔ علماء تو خود سناتے ہیں نا نبی پاک کا ذکر، مگر قربان جاؤں کہ ہم سارے بیٹھ کر ثناخان مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ کیا دے سبحان اللہ! ایک آہد سی احمد سی، ایک کل پسارا کل بنیا، یارا دیا گلا یار جنل آدم تے پیارا کل بنیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں،
جس نبی کا میلاد بنا رہے ہو وہ نبی جب دنیا میں آئے ہوں گے قربان جائیں کیا عظمت اور کیا شان ہوئی ہوگی، دنیا کے کیا نظارے ہوئے ہوں گے۔ آج 1400 سال بعد غلامان رسول نہ میں نے دیکھا، نہ علماء نے دیکھا، نہ سناخانوں نے دیکھا، نہ آپ میں سے کسی نے میرے آقا کا وقتہا کا چہرہ دیکھا، پر اتنے تڑپ رہے ہو، اتنے مچل رہے ہو، جنہوں نے وقتہا کا چہرہ دیکھا ہوگا ان کے اندر دل کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک دنیا میں آئے، میرے اور آپ کے پیارے نبی کی اماں جان حضرت سیدہ طیبہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے نور، میرے بیٹے، میرے دل کے ٹکڑے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کی پیدائش کا وقت آیا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے، کچھ نورانی چہروں والی عورتیں جلوہ فرما ہو گئی، بلند قامت ہیں، بڑے بلند قد ہیں ان کے ساتھ کافی عورتیں آئی، ان کے آنے سے میرا کمرہ روشن ہو گیا، میں گھبرا گئی، میں نے پوچھا اے مقدس اور خوبصورت حسین و جمیل حسن کی مالکہ آپ کون ہے؟ قربان جائے وہ بولی اے آمنہ خوف نہ کر، پریشان نہ ہو، میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، دوسری کہتے میں عیسیٰ کی اماں مریم آئی ہوں، تجھے مبارک ہو، تیرے گھر کوئی عام بندہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ جلوہ فرما رہے ہیں۔ آمینہ فرماتی ہے آپ کے ساتھ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ جو طارق مسعود کمپنی جو ہے نا، ان کا ایک اور آج کی بات نہیں، عرصہ سے ان کی کتابوں میں لکھا ہے نعوذ باللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے، استغفر اللہ، جس کا کلمہ میں اور آپ پڑھ کے جنتی بن جائے، جس ماں کے پیٹ میں وہ کائنات دو عالم کا محبوب امام الانبیاء ختم الانبیاء سرور انبیاء 9 مہینے رہے ہوں، وہ جہنمی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ میرے نبی کی ماں بھی جنتی، میرے نبی کے ابا بھی جنتی، میرے اور آپ کے نبی کی اماں بھی پاک، میرے اور آپ کے نبی کے ابا جان بھی پاک۔ نبی پاک علیہ السلام کے علماء توجہ کرنا، اماں آمنہ فرماتی ہے جب میرا نبی میری آنکھوں کی ٹھنڈک جب دنیا میں تشریف لائے، مجھے محسوس تک نہ ہوا، مجھے پتہ تک نہ چلا، جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسی تکلیف مجھے نہیں ہوئی، قربان جاؤ۔ آپ فرماتی ہے خرج منی نور، خرج منی نور، آپ فرماتی ہیں مجھ سے نور خارج ہوا، قربان جاؤ۔ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی آئے، آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، جس اللہ نے بھیجا وہ فرماتا آیا تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا ہے، جس کے پتنی اقدس سے دنیا میں جلوہ فرما ہوا، وہ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، اور جو دنیا میں آیا ہے وہ سروار فرماتا ہے ساری کائنات والو، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جو جس طرح عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے محسوس تک نہیں ہوا، میرے لال دنیا میں جلوہ فرما ہو۔ آپ فرماتی ہیں جب میرے لال دنیا میں آئے میں نے شام کے محلات کو دیکھا،
قربان جاؤں. آپ فرماتی ہیں جدھر جدھر میں نظر اٹھاتی گئی ہر طرف روشنی ہوتی گئی. اماں جی پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہیں میرے لال دنیا میں آتے ہی سر اپنے سجدے میں جھکا لیا. میں کانوں سے کان اپنا قریب کرتی ہوں، آپ کی زبان مبارک کے قریب کرتی ہوں. اندر سے آواز آتی ہے اللہم اغفر لے امتی. اللہ میری امت کو معاف فرما دے. یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں ہم گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں سال کے بعد جلوس کر کے میلاد بنا کے نعرے لا کے باہر جا کے ایسا کوئی کم سدھا کرنے بولو سارے چکنے شرمانے کوئی گل نہیں. ساڑھے صبح کوئی جھوٹ نہیں چھوڑنے، کوئی بے ایمانی نہیں، کوئی جناب آنا چاہیے جس طرح بھی آئے ہے جی. نبی پاک کے غلاموں سچا امتی وہ ہے جو جھوٹ چھوڑے، جو بے ایمانی چھوڑے، جو بے روی چھوڑے، جو حرام چھوڑے، حلال کمائے، حلال کھائے، کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرے، کسی پہ ظلم و ستم نہ کرے، پنجگانہ نماز پڑھے، غیر محرم پہ نظر نہ اٹھائے، دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھ کر، دوسری کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھ کر ان کی عزت و حرمت کا خیال رکھے. میرے نبی کے غلاموں اسے میلاد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، میلاد منانے کا بھی ثواب ملتا ہے، میلاد کی زیر محفل میں آنے کا بھی ثواب ملتا ہے. یہ یاد رکھو آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں ہزاروں ظلم کر کے اور باپ ادھر کی زمین آج تک مجھے بتاؤ بڑے سمجھدار لوگ ہو آپ، پڑھے لکھے لوگ ہو، آقا کریم سے محبت کرنے والے لوگ ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی دنیا آئی ہوئی، کتنی گئی ہے، مجھ سے اور آپ سے اس طرح کر کے ان کا قد 400 گز چوڑے سینے. قوم عاد کو علماء جانتے ہیں، قوم عاد پہاڑوں کے اندر غار بنا کر مکان بنا کر آج ان کی نشانی آپ دیکھ رہے ہو. جو لوگ باہر جاتے ہیں کہاں کہ ایک طوفان آیا اڑا کر لے گیا، پر نبی پاک کے غلاموں نہ اپنی طاقت پہ غرور کرو، نہ اپنی دولت پہ غرور کرو، نہ اپنی جاگیر پر غرور کرو، نہ اپنے مال و دولت ہونے پر غرور کرو. یہ سب کچھ اگر وہ اپنے نبی کے صدقے دے سکتا ہے جو سیکنڈ نہیں گزرتا اس کے جیتنے میں وہ جیت نہیں سکتا ہے. آج بڑے بڑے آئے دنیا سے چلے گئے، نام و نشان باقی نہیں رہا. بڑے بڑے روب و جلال دنیا کو دکھانے والے. آج میرے آقا کے غلاموں میرا نبی کا جاننے والا وہ ہے جو غریب اور یتیم کے ہاتھ پہ سر رکھتا ہے، یعنی ظلم کرنے والے کے ہاتھ کو روکتا ہے. میرے نبی کے غلاموں توجہ کرنا، میرے اور آپ کے نبی آئے، آتے ہی اماں جی فرماتی ہے سر مبارک سجدے میں رکھ دیا، آواز آئی میرے محبوب جعلت لی الارض مسجدا. اے میرے نبی فرماتے ہیں اور میرے غلاموں یاد رکھو میرے رب نے قیامت تک ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. پہلا تاریخ اسلام پڑھو، قرآن کریم کا مطالعہ پڑھو، احادیث مبارکہ پڑھو. پہلی امتوں کا اگر عبادت خانہ میرپور میں ہے تو حاجی صاحب یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں سجدہ نہیں کر سکتے، یہاں بندگی نہیں کر سکتے. میرپور میں جائیں گے تو عبادت ہوگی، میرپور میں جائیں گے تو بندگی ہوگی. اگر راول پنڈی میں ہے، لاہور میں ہے تو چکسمائی دمیال میں عبادت قبول نہیں. جتنی بھی کرو گے پر او سنیوں قربان جائے تمہیں تو شکر کے سجدے ادا کرنے چاہیے. ہمیں رب نے وہ لجپال محبوب عطا فرمایا ہے جو دنیا میں جلوہ فرما ہوئے ہی تھے، آتے ہی زمین کو چوم کے سجدہ کر دیا. میرے اللہ نے ساری زمین کو
مصطفیٰ کے غلام کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ ہر کوئی گھر میں نماز پڑھے، دکان میں نماز پڑھے، پلازے پہ نماز پڑھے، اپنے گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں پڑھے، دارالعلوم میں پڑھے، جہاں بھی پڑھے گا وقت ہو جائے فرمایا نماز پڑھی تو میری بارگاہ میں سر جھکا، اے میرے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہے تو آج تو جہاں بھی نماز پڑھ لے تیری نماز کو رب العالمین قبول فرما لے گا۔ پھر کیوں نہ کہیں کہ سب سے اعلیٰ ہو علماء مل کے پڑھے نا سارے دائیں نے جانچ بھی نہیں سی سب سے اعلیٰ سب سے اپنے مولا کا پیار آ جائے ہمارا نبی دونوں عالم کا اتنا محبت سے اور جھوم کر پڑھو گے نا اتنا اللہ کا کرم ہوگا۔ 2 ماہ پہلے مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا تیرے 3 بال بندے چلو ہو گیا ایڈے 15-20 منٹ پر چپ ہو گیا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا ذکر رسول رستے ہوئے مر جاتے ہیں اس سے اچھی بات اور کون سی ہے؟ اس لیے جب بھی ذکر رسول کی بات آئے نا جھوم جھوم کے کیا کرو، کوئی پتہ نہیں نماز پڑھنا ضروری ہے فرض ہے اللہ کا، نہ پڑھیں گے گنہگار ہو گئے، پڑھ لی پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آج کرنا فرض ہو گیا ضروری ہے اور پھر کر لیا پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، زکات دے دی پتہ نہیں فرض ادا ہوا خدا ادا مصطفیٰ میرے نبی کا فرمان تھا دے دی پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، پر یاد رکھو ذکر رسول پاک وہ عظیم زندگی ہے کہ جو ساری آیات کے اندر سارے نیل قریب کہتے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ میرا خدا بھی کہتا ہے اور ذکر رسول پاک وہ عظیم ذکر ہے کائنات والوں کے باقی بندگیوں پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہ ہوگی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر کیا کہ دل پہ ضرور پڑا کر میرا درود ایسا ضرور ہے کہ میری بات میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آخری بات عرض کرتا ہوں سبحان اللہ کیوں یہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں؟ آج ہم نبی کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم کیوں کہتے ہیں علماء فاطمہ نے فیض پور شریف کی بارگاہ میں حاضری دو، ان اولیاء کرام کے پاس جاؤ، یہاں بیٹھو، لوگ تو پیسے لگا کے گاڑیاں اتر کر کے دور دور داتا صاحب جاتے ہیں، گورنر شریف جاتے ہیں، گلہار شریف جاتے ہیں، نیریہ شریف جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں رب ذوالجلال نے وقت کے غوث ہمیں اپنے گھر عطا فرمائے۔ ہمارا یہ خطہ ہے کشمیر چکسواری اور وہ جوال کانا کا بڑا خوش نصیب ہوا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ ہستیاں عطا فرمائی ہے کہ جن کو کئی عرصے بعد قبر سے نکالا ہے تو خوشبو کے اہلے آ رہے ہیں جی۔ نبی پاک کے غلاموں ان بزرگوں کے دامن کو تھام کے رکھو، اولیاء کرام سے وابستہ رہو۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ماں نہیں بنے گی، باپ نہیں بنے گا، بھائی نہیں بنے گا، دوست نہیں بنے گا، رشتہ دار نہیں بنے گے، کوئی بھی نہیں بنے گا، محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج ہم ذکر کرتے ہیں اسی لیے نعرے لگاتے ہیں، اسی لیے درود و سلام پڑھتے ہیں، میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ جب مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے تو عالم، خدا کی رضا چاہتے
چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد حشر کا میدان ہوگا میں آپ یہ علماء ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم کہیں گے اور چودھری صاحب راجہ صاحب حاجی صاحب ادھر آؤ نا اے مولوی اور جلے نے ایک کو صحیح رستے پر دیا اس وقت بڑے بڑوں کے ٹانگیں کام رہی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں پسینہ گھٹنوں تک ناف تک سینے تک گلے تک زبان لٹکی ہوئی ہوگی اللہ اکبر اور علتش پیاس کرتے ہوں گے زمین تانبے کی طرح سورج سلامیہ دے پر اب ذرا تصور میں چلے جاؤ اکیلے چارپائی پہ جب سو جاؤ سونے کا وقت آئے وہاں لیٹ کر تصور میں جایا کرو میرے پاؤں کے نیچے تتا توا ہے اب تتا توا ہے بولو دوا سمجھ نہیں ہوگا اس پر اٹھئے بکانے اللہ اکبر سوانے دے پر سورج ہے میں پسینے میں ڈوبا ہوں زبان لٹک رہی ہے پیاس جاری ہے اپنے کے پاس جاتا ہوں ابا بھی کہتے ہیں حمولہ میری اماں بھی کہتے ہیں مجھے اپنی پریشانی ہے بھائی بھی کہتے ہیں مجھے اپنی پریشانی میں جن دوستوں کے ساتھ دنیا میں بیٹھا رہتا رات 12 بجے تک تیری فون پر لگا رہتا ہے ماں تڑپ رہی ہے میرا بچہ نہیں آیا باپ تڑپ رہا ہے میرا بیٹا گھر نہیں آیا نوجوان توجہ کر وہ سارے چھوڑ دیں گے سارے دوست کہیں گے آج تو ہمیں اپنی بڑی ہے توڑتے توڑتے جو علماء میں جائیں گے سارے کہیں گے وہ سارے قاری صاحب آ رہے ہیں جلدی جاؤ جلدی کہیں گے میں میرپور میں تھا بروڑ بڑے پیارے سنگیت ایک حاجی صاحب میرے بڑے پیارے صبح صبح آئے رونے لگے کہنے لگے یہ حقیقت بات ہے وہ بھی زندے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے میں نے ایک قاری صاحب اللہ نے واسطہ میں اشر نے میدان میں جس سڑی نہ رکھی وہ میں جی ایسے اپنا بدلا نہیں کیا اس کی اصل بھی نبی پاک نے آسمان میں بیٹھے ہیں اگلے نہیں میں خیر خیر ہونے کیا آخر لگے جی میں اللہ نہیں کر سکتا اللہ نے کرے بیٹھے میں تکنا کہ اتھا دوسرا جناب ایک میلاد چنڈا پوڑیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا جی علی اصغر ابھی زندہ ہی جھنڈے میں ہوتے انہوں نے کہا کہ آپ اگر میلاد کا جھنڈا پکڑا اور جا رہے ہو آگے کوئی بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے آپ ان کے پیچھے بیٹھ گئے میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں زیادی صاحب مجھے بھی ساتھ لے لو مجھے بھی ساتھ لے لو میں نے کہا حاجی صاحب کو چنگا خواب دیکھ کے نہیں چلو الحمدللہ دعا کرو یہ جھنڈے ساڑے اتھے بھی ہتھا بچی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری صاحب نظر آ گئے دوڑیں گئے قاری صاحب ٹھہرے ہیں سب کی بھی نام لے لو اب مسیحی اشریہ کے لئے قاری بڑی خیر نہیں 2 منٹ اذان لیٹ کیوں گئی دیگری نماز تو سب مسیحی نہیں پڑھی مسیحی جو فارغ ہو ایڈا بھی ظلم نہ کرے کرو ایڈا بھی غصہ نہ کرے کرو چنگے لوگوں پیارے لوگ انہا لوگوں نے خیال رکھیا کرو ایک گل میں دسا ہے جنہی میرے اوپر بھی ہوتی ہے یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے کسی کو کچھ نہیں کہتے اور حاجی صاحب سے رات کے اکیلے ہوتے ہیں نا یا پھر یہ ہوتے ہیں یا ان کا رب ہوتا ہے جب یہ اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے 2 آنسو بہاتے ہیں نا کہتے ہیں واللہ تک فلانے حاجی صاحب ہے بڑا دل دکھایا ہے ماری روٹی منہ جو کڑی اس وقت پھر خیر نہیں ہوتی میرے بھائیوں یہ مجبور اور انہیں مظلوم نہ سمجھو یہ تمہارے راہ اور رہنما ہے یہ سوچو محمد مصطفیٰ کے مسئلے کے بارے میں
اور یہی مولوی ہیں تو آپ کو میں اب رڑا میں قبلہ عالم کی دست مبارک میں وہاں ہوتا ہوں تو میرے ساتھ انتظامیہ کے احباب ہے ان کو بدی ذات میں کہا ذرا قریب ہو بیٹھے کرو جمعہ 5-10 منٹ بیٹھے کرو میں تو کو نہیں جی اصل گل یہ اور کام ہوئے میں نہیں اور کام تو ہو رہے ہو سن مگر اللہ نے کام تو چنگا اور کیڑا کام ہے یہ دسو میرے تو تسا مولوی پولیس واسطے لو بیلے اے اساں تے گل کرن نہیں دینے نہ اپنی سنانی ہے گل ہے ٹھیک ہے پر جو ساری سننی کوئی نہیں تسا اپنی میں ہے گل اساں بھی اپنی نہیں سنانی ساڈے اپنی گل ہے ہی نہیں گل محمد مصطفی نے ہے اس آپ کے تے بٹھایا اساں مصطفی کریم کی گل سنی ہماری یہ آواز مدینے پہنچ جائے اور جھوم جھوم کے کرے کہ مدینے والے کی نگاہ عنایت ہو جائے اکھی سونے نو ہوائے جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہوئے اور دم نل ذکر کرا میں تیری شاناں دا بولو جی نہیں تو تھکی ہو وہ میں صدقے کرسی اوپر بیٹھ رہو اسا چھوڑ سو سب ہے اس لیے اسا ٹھنڈی ہو سکتا ہے جی میں ساڑھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ڈرائیو بھی کریے 4 بیماریاں لگی ہیں میں لگ گیا جی پونا گھنٹہ ہو گیا ماشاءاللہ میرے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے تو آپ خاموشی سے بیٹھتے ہو تک مل کے پڑھو میرے نال دم دم نال ذکر کرا میں تیری یا رسول اللہ شانا دم دم نال ذکر کرا سب تیرے نام تمہار دیا جنی میری عمر ہوئے تیرے نام تمہار علماء بھی میرے ساتھ پڑھ لیں تیرے نام تیرے نام جنی میری عمر ہوئے اکھی سونے اللہ تعالیٰ میرے بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو آپ کو سننے میں اللہ اپنے حبیب کے صدقہ ہم سب کو معافی عطا فرمائے اور جو ذکر محبوب ہم نے محبت سے کیا ہے اللہ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے احباب علی وقار خوبصورت محفل سجانے پر میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں یہ عظیم الشان ادارہ اس کے بنانے پر محبت اور عقیدت سے آتے چلا رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت کا قیامت رکھے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر.